صبح سے زور تک 50 ساتھی آپ کے شہید ہو چکے تھے۔ اب جب نماز ظہر کا وقت آتا ہے، دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ ظہر کی نماز تک سارا حادثہ کربلا مکمل ہو چکا تھا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ نہیں، حادثہ کربلا عصر کے وقت جا کے ختم ہوا تھا۔ ان دونوں روایتوں کی صحت اور عدم صحت پر بحث کیے بغیر میں آپ کو صرف روایت سنا رہا ہوں۔ جب نماز ظہر کا وقت آیا، اس بہت بڑے حادثہ فاجعہ کربلا میں جب امام حسین کے لشکر کے 50 افراد شہید ہو چکے باری باری، اور ادھر نماز ظہر کا وقت جو ہے وہ آ چکا ہے، تو ایک صحابی رسول حضرت ابو شمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی شہید نہیں ہوئے، آپ کے ساتھ ہیں، وہ عرض کرتے ہیں، اے میرے امام، اے امام حسین، لگتا یوں ہے کہ نماز ظہر کا وقت ہو گیا ہے، کہیں نماز ظہر پڑھ لیں۔ میری زندگی کی آخری آرزو یہ ہے کہ زندگی کی آخری نماز آپ کی امامت میں ادا کروں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ آپ کربلا میں نماز ظہر کی امامت کرائیں، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں۔ جب اس نے نماز کے وقت کا نام لیا، میرا امام حسین نمازی امام، میرا امام حسین جو نماز میں نانے کے سجدوں سے کھیلتا رہا، میرا امام حسین جو نماز میں سیدہ فاطمہ کے مصلی پہ بیٹھتا رہا، امام حسین نے جب نماز کے وقت کا نام سنا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صحیح لفظ تاریخ کے یہ ہیں، امام حسین نے دعا دی ابو شمامہ رضی اللہ عنہ کو، آپ نے کہا جعلک اللہ من المصلین، نعم ھذا وقت صلاۃ الظہر۔ آپ نے فرمایا، اے سونے منہ والے ابو شمامہ، اللہ تجھے نمازیوں سے بنائے۔ ہاں ہاں ظہر کا وقت ہو چکا ہے، ہاں ہاں ظہر کا وقت ہو چکا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب ظہر پڑھیں کیسے؟ اس لیے کہ لشکر نے چاروں طرف سے حملہ کیا ہوا ہے، اور جنگ بھی جنگ مغلوبہ ہے، لشکر پہ حملہ آور ہوتا تھا، ایک دو آدمی نہیں لڑتے تھے مقابلے میں جا کے۔ جنگ مغلوبہ کا مطلب یہ ہے کہ گتھ مگتھا تھے دونوں لشکر۔ فرمایا ایسی حالت کے اندر نماز ظہر کس طرح ادا کریں؟ سوچ کر امام پاک نے فرمایا فلاں شخص کو بلاؤ، اسے کہو مجاہدین کا ایک دستہ لے کر کافروں کے مقابلے میں دیوار بنا کے کھڑا ہو جائے، اور ہم ادھر نماز ظہر ادا کر لیں۔ جیسا قرآن نے حکم دیا، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو غزوات کے اندر، جنگوں کے اندر نماز پڑھایا کرتے تھے، طریقہ سکھایا کرتے تھے، اس بتائے ہوئے طریقے کے مطابق فوج کا ایک دستہ دشمنوں کے مقابلے میں تیر اندازی کرتا رہا، تلواریں چلاتا رہا، لیکن ان کی خواہش یہ تھی کہ ہم ان کو نماز نہ پڑھنے دیں۔ ظالم یزیدیوں کی خواہش یہ تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے امام حسین نے آواز دی کہ جنگ روک دو، نماز ظہر پڑھ لیں، جنگ روک دو۔ لشکر یزید کی طرف سے آواز آئی، لا یقبل اللہ صلاتک حسین، اللہ تو تیری نماز قبول ہی نہیں کرے گا، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ حضرت حبیب بن مظاہر صحابی رسول، 90 سال کی عمر ہے، بوڑھا صحابی، چیخ اٹھا غصے کے ساتھ، کہا رے بدبختو ظالموں، اگر حسین کی نماز اللہ نے قبول نہیں کرنی تو پھر کس کی نماز قبول ہوگی؟ یہ کہہ کر تلوار ہاتھ میں لی، لشکر یزید میں گھس گئے، داخل ہو گئے، اور 50 یزیدیوں کو، ایک روایت کے مطابق 65 یزیدیوں کو واصل جہنم کر کے وہ صحابی رسول خود بھی شہید ہو گیا۔ حضرت سیدنا حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تو نماز ظہر دنیا میں ادا نہ کر سکے، لیکن نماز والوں کی عزت اور ناموس پر، نماز والے نبی کی آل پر قربان ہو کر اللہ کی بارگاہ میں نمازیوں میں شامل ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا امام حسین نے نماز خوف ادا کی کربلا کے میدان میں۔ اچھی طرح سن لو، کان کھول کے سن لو، مسلمانوں، کلمہ پڑھنے والوں، قرآن کے وارثوں، کعبے کے وارثوں، مدینے کے عاشقوں، مصطفیٰ کی زلفوں کے عاشقوں،
اہل بیت کے غلاموں، ہم بھی مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، ہم روز نمازیں ضائع کرتے ہیں، روز نمازیں قضا کرتے ہیں، ہمارے ذہن میں تو نمازوں کی ادا کا تصور نہیں ہے۔ وہ نبی کی اولاد تھی، وہ صحابہ کرام تھے، ان کے ذہن میں تو نماز کی قضا کا بھی تصور نہ تھا، قضا کا تصور نہ تھا، وہ اس طرح نمازیں پڑھتے تھے۔ میرے آقا امام حسین نے میدان کربلا میں اب آپ کو کیا بتاؤں وضو کہاں سے کیا، میں کیا بتاؤں، یہی کہہ سکتا ہوں کہ ان کا وضو خدا جانے کیسا تھا۔ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے تھے، مرجھایا نہیں کرتے۔ یا یوں کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے کربلا کی مٹی سے تیمم کیا تھا اور کربلا کی ریت، تپتی ہوئی ریت کو مصلی بنا کر جب امام حسین نے کہا تھا صفیں سیدھی کر لو، میرے پیچھے نماز ظہر ادا کر لو، امام پاک نے امامت کرائی، پیچھے جماعت کھڑی ہوئی۔ اس نماز کا نام تھا نماز خوف۔ جنگ کے اندر مسلمانوں کو اسی طرح نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ جب امام حسین نے نماز پوری کی، نماز کے دوران ظالم یزیدی بار بار حملے کرتے رہے، نماز ٹوٹ جائے، نمازیوں کو شہید کیا جائے، نمازیوں کو تیر مارے جائیں، ان نمازیوں پر تلواریں چلائی جائیں۔ مسلمانوں یاد رکھو، اس وقت سے لے کے آج تک یہ ریت بن گئی ہے، اہل بیت کے دشمن ہمیشہ نمازیوں پر حملے کرتے ہیں۔ انہیں پہچان لو، اچھی طرح پہچان لو، بھول نہ جانا، یہ ریت پرانی آ رہی ہے۔ جب نمازیوں پر حملہ ہوا، دیکھیں آپ، بے دینوں نے حضرت فاروق اعظم پر حملہ کیا تو نماز میں، ظالموں نے مولا علی پر حملہ کیا تو نماز میں، اور یزیدیوں نے امام حسین پر حملہ کیا تو نماز میں، اور مکے کے مشرکوں نے میرے نبی پر حملہ کیا تو نماز میں۔ جب حضور نماز ادا کرتے تھے وہ آپ پر اوجڑیاں پھینکتے تھے، گرد و غبار پھینکتے تھے۔ یہ ریت چلی آ رہی ہے، وہ لوگ ہوش کریں جو مسجدوں میں جو نمازیوں پر فائرنگ کرتے ہیں، مسجدوں کے اندر آ کر مسلمانوں کا خون بہاتے ہیں، وہ سوچیں وہ کس قوم سے ہیں، وہ کس قوم کا کردار ادا کر رہے ہیں، وہ جنت میں جا رہے ہیں یا دوزخ میں جا رہے ہیں، یہ فیصلہ کرو۔ کل قیامت کے دن سوچا تو وہ سوچنا کام نہیں آئے گا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانے گے قیامت میں اگر تو مان گیا۔